عامر خان کی فلم پی کے میں تپسیا جی نے یہ کہا تھا کہ سرفراز دھوکہ دے گا، لیکن عامر خان جو کہ پاکستان اور انڈین عوام کو آپس میں جوڑ کر کے رکھنا چاہتے تھے اور پاکستانیوں کی محبت انڈینز کے ساتھ اور انڈینز کی محبت پاکستانیوں کے ساتھ بنا کر کے رکھنا چاہتے تھے، تو انہوں نے اسکرپٹ میں یہ ایڈ کروایا تھا اسپیشلی کہ سرفراز دھوکہ نہیں دے گا، اور ہوتا بھی یہی ہے کہ تپسیا جی کی بات جو ہے وہ غلط ثابت ہوتی ہے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا کہ ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ ناظرین اکرامی، آپ کو پتا ہے کہ شعیب ملک نے پاکستان کو جس طرح بدنام کیا ہے، یہ ذلیل آدمی پاکستانیوں کی تمام طرح کی لان تان کا مستحق ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فہد جو ہے وہ فہد صاحب جو ہیں وہ بھی اس چیز کے حقدار ہیں۔ فہد جو ہے وہ بھی اس چیز کا حقدار ہے، اور یہاں پر شعیب ملک صاحب جو ہیں یہ بھی پاکستانیوں کی تمام طرح کی لان تان کا حقدار ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ثانیہ مرزا سے پہلے شعیب ملک کی یہ ہمیشہ خواہش رہی ہے کہ شعیب ملک جو ہے وہ کسی طرح فارنر کے ساتھ، کسی بیرون ملک کی خاتون کے ساتھ شادی کرے، وہ چاہے گوری ہو، کالی ہو، جیسے بھی دکھتی ہو، بس وہ ہونی دوسری کنٹری کی چاہیے۔ انہوں نے وہ پہلی ٹرائی جو ہے وہ انڈیا میں ماری تھی تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ فیمس ہو جائیں اور دونوں کنٹریز کے کسی طرح فینز بنا۔ اصل میں یہ شخص بظاہر ایک لالچی ہے۔ اس سے اندازہ کیسے کریں گے آپ کہ انڈین جو آبادی ہے وہ کروڑوں کی نہیں بلکہ اربوں میں پہنچ گئی ہوئی ہے۔ پاکستان تو ابھی 24 کروڑ ہے، وہ 1 ارب سے زائد آبادی کا ملک ہے، اور اس نے یہ پلان کیا کہ یہ انڈیا میں شادی کرے گا تاکہ اس کی فین فالوئنگ اس لڑکی کی وجہ سے پاکستان میں اس کی اپنی فین فالوئنگ تھی آلریڈی، اور انڈیا کی فین فالوئنگ ملا کر کے اس کی فین فالوئنگ بوسٹ کر جائے گی، بہت زیادہ یہ پاپولر ہو جائے گا، اور اس کی وجہ سے اس کو ہمیشہ ڈیمانڈ رہے گی کرکٹ کے اندر۔ اور یہ اس کی میں حقیقت بتا رہا ہوں، آپ ریسرچ کر لیجیے گا۔ جو اس کی پہلی شادی تھی انڈین کے ساتھ، وہ اس نے فون کال کے اوپر سیٹنگ کی اپنی، اس کو نہیں پتا تھا آگے سے آنٹی انکل ہے کون کس طرح کی آواز میں بات کر رہے ہیں، لیکن پھر اس نے وہ شادی جو ہے وہ بات چیت جو ہے وہ شادی تک بھی پہنچ آئی، اس کے ساتھ شادی کی ٹیلی فونک رابطے کے ساتھ، پھر وہاں پر نکاح ہوا ٹیلی فون پر۔ لیکن جب اس شعیب ملک صاحب کے سامنے اس خاتون کا چہرہ آتا ہے تو یہ اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اب آپ سمجھتے ہوں گے کہ ظاہری سی بات ہے کہ آواز خوبصورت آ رہی ہے اور اس کے بعد خاتون جو آپ کی توقع میں تھی وہ اویلیبل ہی نہیں ہے۔ پھر یہ خاتون کچھ عرصہ رہتی ہیں، اور یہاں پر شعیب ملک صاحب جو ہیں وہ حق مہر کے شادی کے کچھ عرصہ بعد حق مہر کے 15 کروڑ روپے دے کر کے اپنی جان چھڑواتے، کیونکہ وہ اس کے پیچھے پڑ چکی تھی ہاتھ دھو کر کے۔ اس کے فیم کی بھی ایسی تیسی اور اس کو ایکسپوز کرنے کے اس نے فل ارادے کر لیے تھے کہ اس شخص کا اصل میں مقصد کیا ہے۔ اب یہ شخص وہاں پر ثانیہ مرزا کی کیا کہہ لیں کہ بری قسمت، پورا انڈیا جو ہے وہ ثانیہ مرزا کے پیچھے پڑا رہا ہے کہ یہ شخص تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، پاکستانی تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ جو کہ اب ہمیں شرمندگی ہو رہی ہے کہ شعیب ملک نے کتنی بڑی زیادتی کی ہے ثانیہ مرزا کے ساتھ، ایک ایسی خاتون کے ساتھ جو کہ وہاں کی 10 سٹار تھی، پاپولر تھی، پوری دنیا میں ثانیہ مرزا کی جو ہے وہ ڈیمانڈ تھی، لیکن شعیب ملک جو ہے وہ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے اسے استعمال کرتے ہیں، شادی کر لیتے ہیں اس کے ساتھ، اور شادی کرنے کے بعد وہی ہوا کہ کنٹروورسی کریٹ ہوئی اور پورا انڈیا جو ہے وہ شعیب ملک کے اوپر چڑھ دوڑا کہ یار شعیب ملک ایک گدڑا سا انسان، ایک کالا، دیکھ لو اس کا شکل دیکھ لو۔ اب یہ انجیکشنز لگوا کے یہاں پہ جو ہے وہ فہد جو ہے وہ، اور یہاں پر یہ کیا کہہ لیں شعیب ملک انجیکشنز لگوا کے ان کی اصل جو حقیقت، ان کا جو چہرہ ہے وہ اتنا جھلسی کالا، اب میں کہہ لوں کہ بدوؤں برابر ہے۔ جو ان وہاں پر کنٹروورسی کریٹ ہوئی کہ یار ایک خوبصورت ترین لڑکی جسے پاکستان میں ہی مطلب ایک ایسا شخص ملا ہے جو کہ کالا ہے، شکل بھی نہیں ہے، اس کا رنگ ڈھنگ نہیں ہے، لیکن وہاں پہ وہ شادی کرنے جا رہی ہے۔ اگر کرنی تھی عامر خان، سلمان خان کی فیملی میں سے کر لیتی، شاہ رخ خان کی کسی فیملی میں سے کر لیتی، مطلب بڑے ناموں میں سے دیکھ کے تلاش کر کے، یا کسی اور سٹار کے ساتھ کر لیتی، مسلمان کے ساتھ کر لیتی۔ پاکستان ہی کیوں، اس بیچاری کا جیونا جو ہے وہ حرام کر دیا گیا تھا، وہاں سے اتنی زیادہ جو ہے اس کے اوپر پریشر پڑا تھا، نہ صرف ٹویٹر، فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام، ہر جگہ پر جو ہے وہ ثانیہ مرزا کے اگینسٹ جو ہے وہ لوگ دھڑا دھڑ کنٹینٹ بنا رہے تھے۔ اور پھر کیا ہوا، ثانیہ مرزا نے کسی کا نہ سنی، اور اس کے بعد فائنلی اس نے جو شادی کی تھی وہ جناب شعیب ملک صاحب کے ساتھ تھی، اور وہ شعیب ملک کی جو شادی ہے وہ کتنا عرصہ چلی آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ شادی بمشکل 15 سال بھی نہیں ٹک پائی، اور ایک بچہ اور اس کے بعد شادی۔
اور وہ بیچاری خاتون، اس شخص نے اب میرے منہ سے پاکستانیوں کی طرف سے اتنا غصہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں وہ غصہ نکالوں، لیکن کیونکہ یہ ایک پاکستانی ہے، پاکستانی کے نام پر ایک دھبا ہے، تو پھر لیکن پاکستانی ہوتے ہوئے جو ہے وہ مجھے یہ چیز کنٹرول کروا رہی کہ میں نے اس کے خلاف کوئی اس طرح کی بات نہیں کرنی جو بعد میں مجھے بھی پریشان کرے، اور اس کے جو ہے وہ فینس ابھی بھی اگر اس کے کوئی فین ہے یار تو وہ مجھے کچھ کہے نا، تو مطلب آپ کو پتہ ہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کے ساتھ پھر کیا کیا جاتا ہے، کمنٹس میں آپ کے ساتھ غلط باتیں کی جاتی ہیں، تو پھر وہ اس شخص کو شرم نہیں آئی، 3 سال سے وہ فہد صاحب کے شو میں جاتا ہے۔ فہد آپ کو پتہ ہے کہ ایک ذلیل انسان ہے جو کہ مارننگ شو ہمیشہ روزانہ جو ہے وہ ایک اپنا ایک ایسا، خاص کر رمضان شریف میں یہ شخص جو ہے وہ اپنا شو سٹارٹ کرتا ہے، اور رمضان شریف میں یہاں لوگ تراویاں پڑھ رہے ہوتے ہیں، بہنیں جو ہے وہ بچے تراویاں پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہاں یہ شخص اپنا شیطانی جو ہے وہ دماغ چلا کر کے وہ شو سٹارٹ کرواتا ہے، جس سے ان کی ریٹنگز جو ہے وہ بڑھتی ہیں، اور وہ شو لیٹ نائٹ تک چلتا رہتا ہے، اور کبھی کسی کو کہتا ہے کہ منہ میں چمچ لے کر کے اس کے اندر دانہ رکھو وہ لے لو، کبھی اس کو کہتا ہے کہ گاجر پھنسانی ہے، مطلب کہ اتنے گندے گندے ان سے ایکشنز پرفارم کرواتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ وہ شخص ابھی کچھ دن پہلے آ کر کے اسکرین پر کہتا ہے کہ جناب یہ جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں یہ اپنی فیملیز بیچتے ہیں، اپنی بیویوں کو لے آتے ہیں یوٹیوب کے اندر، اور اس کے بعد مطلب کہ ویڈیوز کے اندر، اور اس کے بعد ان کے ساتھ ساری گپ شپ کرتے ہیں اور اس کو ساری دنیا کو دکھاتے ہیں اور ڈالر کماتے ہیں، یہ اس کو تکلیف تھی۔ لیکن یہ دیکھو پاکستانیوں، سمجھو یہاں پر اس فہد صاحب کے شو کے اندر شعیب ملک کی سیٹنگ ہوتی ہے اب اس کی اب والی بیوی کے ساتھ، اور کروانے والا کون ہے؟ جناب فہد صاحب، جناب فہد صاحب اس کے ساتھ اس کا تعلق سیٹ کرواتے ہیں۔ پھر ہمیشہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیشہ شعیب ملک کی ایک ڈیمانڈ رہی ہے کہ جناب اگر مجھے شو پر بلانا بھی ہے تو اس لڑکی کو ساتھ میں بلاؤ گے تو میں شو میں آؤں گا، ادروائز میری طرف سے شو سے انکار ہے، مجھے پیسے نہیں چاہیے، وہ لڑکی چاہیے اگر آتی ہے تو جناب فہد صاحب جو ہیں وہ اس کا بندوبست کرتے تھے، ارینجمنٹ کرتے تھے۔ مطلب کیا ہے؟ یہ سندھی لفظ میں چھاتو گلہن پیپل دلو، دلال جو کو ہوں یہ بندوبست کرتے تھے دلال کا، ٹھیک ہے؟ یہ سرائکی اور پنجابی میں بھی سمجھانے کی ضرورت نہیں میرا خیال سے کہ فہد صاحب جو ہے یہ اس چیز کا کردار ادا کرتے رہے ہیں، انہوں نے ایک بہترین کپل کا جو ہے وہ رشتہ خراب کیا، توڑا، پاکستان کی بدنامی کا یہ دونوں شخص، جس میں فہد پہلے نمبر پہ، دوسرے نمبر پہ شعیب ملک ہیں، یہ دونوں پاکستان کی جو ہے وہ بدنامی کا باعث بنے، پاکستانیوں کے بھروسے کو ٹھیس پہنچائی ان دونوں نے، اور ثانیہ مرزا کے اوپر لاکھوں سوال نہیں کروڑوں سوال پیدا کیے ہیں انڈینز نے۔ اور آپ جا کر کے دیکھیں ایکس، جس کا نام ٹویٹر ہوا کرتا تھا اس کا نام ایکس کنورٹ کر دیا گیا، وہاں پر جا کر دیکھیں کہ ثانیہ مرزا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کتنے سوالات ہیں جس کا ثانیہ مرزا کبھی بھی جواب نہیں دے سکے گی۔ امید ہے اس طرح کے لوگوں کا آپ بائیکاٹ کریں گے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ، اللہ حافظ۔